السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ قابل احترام حاضرین، فکر خوارج خطرناک فتنوں کی حقیقت، اس ضمن میں آج خوارج کے کچھ فرقوں کی معرفت ہم حاصل کریں گے کہ خوارج شروع میں متحد تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان میں بھی گروہ بندی شروع ہو گئی، اس لیے کہ اتحاد صرف اور صرف کتاب اللہ سنت رسول پر ہو سکتا ہے، اسی بنیاد پر متحد رہا جا سکتا ہے۔ لیکن جب کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ دیں گے تو پھر اختلاف ہوگا۔ قرآن و سنت کو اپنے منمانی جب سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، نظریات کا اختلاف ہوگا، افکار کا اختلاف ہوگا، اور اس طرح سے لوگ گروہوں میں بٹیں گے۔ تو خوارج بھی شروع میں متحد تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان میں بھی گروہ بندی ہو گئی اور یہ بھی مختلف فرقوں میں بٹتے چلے گئے۔ کتنے فرقوں میں بٹے، اہل علم اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض نے کہا کہ بنیادی ان کے 4 فرقے ہیں، کسی نے 5، کسی نے 7، کسی نے 20، کسی نے 25، کیونکہ سب نظریات کا اختلاف ہے۔ کیونکہ کتاب و سنت کو جب چھوڑیں گے تو ہر ایک اپنا اپنا نظریہ اختیار کرے گا، اور جس شخص کے نظریے کے کوئی تابع ہو جائے اس کی اپنی ایک گروہ، اس کی اپنی ایک پارٹی بن جاتی ہے۔ بہرحال دراصل یہ ہے کہ یہ اپنے نظریات کی بنیاد پر مختلف ہوتے گئے۔ کچھ جو معروف فرقے ہیں ان کا ذکر ہوگا، مثلا اباضیہ کا، یعنی خوارج جو ہے، خوارج میں سے ایک فرقہ ہے اباضیہ، یہ بڑا ہی مشہور فرقہ ہے۔ یہ کہا جائے کہ باعتبار خوارج کے یہ خوارج کا پہلا فرقہ ہے جو ان سے نکلے، اباضیہ، الف با الف ضاد یا اور ہا، اباضیہ۔ دنیا میں ان کو بہت زیادہ وسعت ملی، اور آج بھی اٹلانٹک کے بعض خطوں میں ان کا وجود ہے، اباضیہ کا، انہی کو اباضی کہا جاتا ہے، یہ خوارج ہے۔ اور اس فرقے کا جو بانی ہے اس کا نام ہے عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس پورا نام ہے اس کا عبداللہ بن یحییٰ بن عباس المری۔ تو عبداللہ بن عباس کے فکر و نظریات کے جو ماننے والے ہیں انہی کو اباضیہ کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا ظہور پہلی صدی کے نصف اخیر میں مروان بن محمد کے زمانے میں ہوا، یعنی پہلی صدی ہجری میں ہی ان کا وجود ہوا ہے، اور تقریباً
اس فرقے میں 10 فرقے نکلے، یعنی اسی اباضیہ سے تقریباً 10 فرقے ہو گئے۔ بعض اہل علم نے جن کا ذکر کیا ہے انہی میں سے ایک ہے حفصیہ، اباضیہ میں سے ایک فرقہ نکلا حفصیہ، یہ حفص بن ابو المقدام کے متبعین ہیں۔ حفصیہ جن کو کہا جاتا ہے وہ حفص بن ابو المقدام کے متبعین ہیں۔ ان کا جو نظریہ ہے عقیدے کے باب میں خاص طور سے بنیادی عقیدہ وہ یہ ہے کہ ایمان اور شرک کے درمیان حد فاصل اللہ کی معرفت ہے۔ نہیں سمجھے؟ معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، اب اس کے بعد اس نے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی، اللہ رب العالمین رب ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے اسماء و صفات کو مان لیا اس نے، اب وہ کچھ بھی کرے وہ ایمان سے باہر نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے نا؟ یعنی اللہ کی معرفت اگر اس کو حاصل ہو گئی تو اس کے جو برے اعمال ہیں، وہ کوئی بھی برے اعمال کرے، وہ شرک کرے، وہ بدکاری کرے، وہ چوری کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ مومن ہی رہے گا، وہ مومن ہی رہے گا۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی حرام کام ہیں، جن بھی کاموں سے اللہ نے منع کیا وہ سارا کام کرے، لیکن اللہ کی معرفت اس کو ہے، بھائی جانتا ہے اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ حفصیہ کا عقیدہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان یا شرک اور ایمان کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان کوئی چیز حد فاصل ہے تو وہ ہے اللہ کی معرفت۔ کسی کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی اور اس نے اللہ کے حرام کردہ تمام کاموں کا ارتکاب کیا، پھر بھی وہ شخص کفر اور شرک سے بری مانا جائے گا، اس کو نہ کافر کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص حرام کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، لیکن اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، تو پھر وہ انسان کافر ہے، وہ انسان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ یہ اباضیہ فرقے کے حفصیہ فرقے کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے ایک فرقہ ہے ان کے ہاں حارثیہ، یہ حارث بن مزید اباضی، ان کے متبعین کو حارثیہ کہا جاتا ہے۔ تقدیر کے باب میں یہ معتزلہ کے ہمنما ہیں، یعنی جو عام اباضی ہیں تقدیر کے معاملے میں خاص طور سے، وہ اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے تقدیر کے باب میں انہی کا عقیدہ ہے۔ لیکن جو حارثیہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی بندوں کے اعمال کا خالق نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے کہ عمل کا بھی اللہ رب العالمین خالق ہے، جیسے ہمارا اللہ خالق ہے اسی طرح سے ہمارے اعمال کا بھی اللہ خالق ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے، ہمارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، سمجھ رہے نا؟ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ہم کو تو پیدا کیا ہے لیکن عمل پہ اللہ کا اختیار نہیں ہے، عمل پہ بندوں کا اختیار ہے، عمل پہ بندوں کا اختیار ہے۔ کوئی بھی عمل جو انسان کرتا ہے وہ اس کی اپنی تخلیق کردہ ہے، اللہ رب العالمین کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک فرقہ ان کا ہے یزیدیہ۔ یہ یزید بن ابی انیسہ یا انیسہ اس کے متبعین ہیں، اور زیادہ تر بصرہ کا جو علاقہ ہے وہاں لوگ رہتے ہیں،
اور ابھی ایران میں جور نامی ایک مقام ہے یا تون نامی ایک مقام ہے ایران میں، یہ لوگ وہاں پائے جاتے ہیں، یزیدیہ۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے عرب میں ایک رسول آئے، کون آئے عرب میں؟ عرب میں کون رسول آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہے؟ یہ عرب میں آئے، عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو قحطانی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، لیکن عربوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو ایسے یہ جو یزیدیہ فرقہ ہے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرب کے بجائے عجم میں بھی ایک رسول بھیجے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ کہا جائے کہ یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، صاف الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ عجم میں بھی ایک رسول بھیجے گا اور اس کو بھی ایک آسمانی کتاب دی جائے گی اور اس کے ذریعے سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو منسوخ کرے گا۔ انتظار میں ہے، جیسے کہ شیعہ انتظار میں ہے امام مہدی کی، سمجھ نا۔ تو ویسے یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ایک نبی عجم میں آئے گا، کتاب والا نبی ہوگا کہ اس کو اللہ ایک کتاب بھی دے گا اور وہ نبی یا وہ شریعت جو ہے پچھلی شریعت کو منسوخ کر دے گی۔ اور اس نبی کے منتظرین قرآن کریم میں موجود جو سائبین کا الفاظ ہے یا سابعین کا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابعین، تو جو سابعین ہے یہ لوگ سابعین کہلائیں گے، نہ مومن کہلائیں گے، نہ یہود کہلائیں گے، نہ نصارہ کہلائیں گے۔ یہ لوگ جب وہ نبی آئے گا تو سابعین کہلائیں، کہتے ہیں ہماری پیشین گوئی قرآن میں موجود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اپنے آپ کو سابی کہتے ہیں۔ اس گمراہ کن عقیدے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اہل کتاب میں سے جس شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا، گرچہ وہ مسلمان نہ ہو وہ مومن ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر کوئی یہودی یہ مان لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن وہ اپنے یہودیت پر قائم رہے، کوئی نصرانی یہ مان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر نہیں ہیں، لیکن اسلام میں وہ داخل نہ ہو تب بھی وہ مومن ہے، تب بھی وہ مومن ہے۔ اور قرآن کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی سورہ بقرہ کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اسی آیت سے انہوں نے اپنے اس مسئلے کو کشف کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ گرچہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو وہ مومن ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ان کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا جائے تو یہودیوں کا ایک فرقہ ہے عیسویہ، یہودیوں کا ایک فرقہ عیسویہ کر کے، اور اسی طرح سے ایک فرقہ ہے رعیانیہ، یہ سارے کے سارے مومن قرار پائیں گے، یہ سارے مومن قرار پائیں گے۔ یا اسی طرح سے کوئی غیر مسلم بھی اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لے، آپ کی رسالت کو تسلیم کر لے، گرچہ کلمہ نہ پڑھے، وہ بھی مومن ہے۔ ان کے عقیدے کو اگر تسلیم کر لیا جائے، اسی بنیاد پر اپنے اس برے عقیدے کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ختم نبوت کو مانتے ہی نہیں نا، ابھی بھی انتظار ہے ان کو کہ ایک نبی آئے گا۔ تو اباضیہ میں سے یزیدیہ فرقے کا یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے ایک فرقہ ان کا ہے اصحاب طاعت لا یراد اللہ بہا،
یعنی انچاہے اللہ کی اطاعت کرنے والے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر بغیر ارادے اور نیت کے کوئی بھی عمل کیا جائے قبول نہیں ہو. انما الاعمال بالنیات. ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ کہتے ہیں کہ بغیر ارادے کے بھی اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے اگر کوئی کرتا ہے صحیح ہے. یعنی نیت مانتے ہی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں انچاہے اللہ کی اطاعت کرنے والے. یہ ان کو کہا جاتا ہے اصحاب طاعت لا یراد اللہ بها. یعنی ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو چاہے تمہاری نیت ہو کرنے کی یا نہ ہو. حالانکہ یہ طاعت جو ہے اگر دیکھیں گے تو یہ لفظ طاع سے ہے. تا واو عین تبع. ٹھیک ہے. اور جو ہم بولتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ لفظ جو ہے عربی بہت اس کا صحیح معنوں میں واقعی ترجمہ نہیں ہو سکتا کسی زبان میں. اطاعت کے معنی ہوتے ہیں نا دل کی خوشی کے ساتھ کسی کی بات کو ماننا. سمجھے نا. میں نے آپ سے کہا کہ حمید بھائی پانی لا لیجئے. اب گئے پانی لا لیے لیکن آپ کا جی نہیں بول رہا تھا. یعنی دل میں کچھ اور سوچ رہے تھے کہ مجھ کو بول رہا ہے، لیکن گئے آپ لے کر کے آئے. اس کو اطاعت نہیں کہیں گے. یاد رکھیے اس کو اطاعت نہیں کہیں گے. تو بظاہر اگر ہم کو کوئی کچھ چیز دکھ رہا ہے کہ ایک انسان ایک کام کوئی کر رہا ہے، اسی لیے منافقین کے نماز کا ذکر ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. نماز پڑھتے تھے وہ تو ان کی نماز کیوں نہیں قبول ہوئی؟ کہ ان کو کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کیونکہ وہ اطاعت تو کر رہے تھے لیکن دل کی خوشی کے ساتھ نہیں. دل کی خوشی کے ساتھ نہیں. تو قرآن بار بار یہ کہہ رہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. دل کی خوشی کے ساتھ اطاعت ہونی چاہیے. دل کی خوشی کے ساتھ اطاعت ہونا چاہیے. تو اطاعت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آدمی خوشی کے ساتھ کوئی کام کرے، اس اطاعت کے اندر چاہت بھی پائی جائے. اس اطاعت کے اندر چاہت بھی پائی جائے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی چاہت نہیں ہے، وہ اطاعت نہیں مانی جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر ارادے کے بغیر چاہت کے بھی نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے تب بھی چلتا ہے. صحیح ہے. تو اطاعت کہلائے گا ہی نہیں وہ. اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اصحاب طاعت. ہم لوگ تو طاعت کرنے والے ہیں. تو اطیع اللہ و اطیع الرسول جو کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کے بالمقابل کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ واقعہ بھی معروف ہے کہ صحابی رسول کو پکڑ لیا تھا اور ان سے جو ہے کفر کے کلمات کہلوائے اور انہوں نے کہہ دیا. اطاعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی اطاعت. دل سے نہیں ہوئی. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارے دل کی حالت کیا تھی؟ اس کام پہ تم مطمئن تھے؟ جو کام تم کر کے آئے ہو تم نے دل کے ارادے کے ساتھ کیا تھا، خوشی خوشی کیا تھا، اچھا سمجھ کر کے کیا تھا؟ کہا کہ نہیں. تو کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے وہ اطاعت نہیں کہلاتی ہے. وہ اطاعت نہیں کہلاتی ہے اگر کوئی دل کی ناپسندیدگی کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے. دل سے کوئی کرنا تو اطاعت کہتے ہیں دل سے کسی کی بات کو ماننا. یہ ہے اطاعت. تو جو قرآن میں بار بار کہا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے حکم کو مانو، رسول کے حکم کو مانو. نہیں، کہا کہ اطاعت کرو.
تو اطاعت ایک ایسا لفظ ہے جس میں یہ معنی شامل ہے کہ کوئی بھی کام جب آپ کرو تو دل کی خوشی کے ساتھ کرو، کسی قسم کا انقباض اور کسی قسم کا حرج جو ہے دل کے اندر نہ محسوس ہو، سمجھ رہے نا؟ اور اسی لیے کہا گیا فلا وربک لا یؤمن حتی یحکموک فیما شجر بینہم ولا یجدون فی صدورہم حرجا مما قضیت۔ وہیں کہا گیا آپ کے رب کی قسم، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں۔ اور کیسے؟ جب فیصلہ آ جائے تو حرجم مما قضیت، آپ کا جو فیصلہ ہے اس کے تعلق سے دل میں ذرا بھی گھٹن نہ محسوس کریں، یعنی دل کی خوشی کے ساتھ آپ کی بات کو مانیں۔ اگر کوئی اس طرح سے نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اگر دل کی رضامندی کے ساتھ قرآن و سنت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو یہاں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اصحاب طاعت، ہم جو ہے اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن کیسے؟ لا یراد اللہ بہا، ہم انچاہے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کی خشودی کی چاہت و قصد کے بغیر بھی اللہ کی اطاعت کرنی صحیح ہے۔ یہ قرآن کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بالکل صحیح ہے، قرآن کے لفظ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اطاعت میں دل کی رضامندی کے ساتھ کوئی کام کرنا ہوتا ہے، اس کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا ایک فرقہ ہے اباضیہ کا، فرقۃ النکار، ایک فرقہ ہے نفاسیہ، تفصیل میں نہیں جا رہے، ایک فرقہ ہے خلفیہ، ایک فرقہ ہے فرسیہ، ایک فرقہ ہے حسینیہ۔ تو یہ جو فرقے ہیں یہ سارے کے سارے اباضی فرقے ہیں، اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ مغرب کا جو علاقہ ہے یہ لوگ زیادہ تر وہاں موجود ہیں۔ عقیدے کے باب میں خاص طور سے اباضیہ جو ہے، تمام اباضی گروہ کا عبداللہ بن عباس کی امامت پر یہ لوگ متفق ہیں، اور اسی طرح سے عام خوارج کی طرح سے اباضیہ کے ہاں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کر لیتا ہے وہ کافر ہے، تو اباضی کے ہاں جیسے اور دیگر۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ کفر سے مراد کفران نعمت ہے، کفر سے مراد کفران کسی نعمت کا انکار کرنا ہے۔ تو اس کفر کو یعنی مرتکب کبیرہ کو کافر تو کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم وہ کافر نہیں سمجھتے جو کلمہ نہیں پڑھنے والا ہے، بلکہ اسلام کی نعمت اس کو ملی تھی، اس نعمت کی ناقدری کرنے والا ہے، اس نے اسلام کے نعمت کی ناقدری کر دی، تو یہ کفران نعمت ہے، ایسی تعویل کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کافر تو ہے، لیکن کافر کس اعتبار سے کہ اس نے اسلام کی جو نعمت ملی تھی اس نعمت کی ناقدری کر لی ہے، اس اعتبار سے یہ کافر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص، چونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کفران نعمت ہے، یعنی اسلام ایک نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، واتممت علیکم نعمتی، وہی ہے، میں نے اپنی نعمت، یعنی اسلامی شریعت ایک نعمت ہے، اس کو ہم نے مکمل کر دیا، اس کا اتمام ہو گیا۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کو کیا کہا؟ نعمت، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اسی نعمت کا کفر ہے یہ۔ ایک انسان اگر گناہ کر لیتا، چوری کر لیتا، جھوٹ بول دیا اس نے، اب اس نے گویا کہ شریعت جو ایک نعمت کی شکل میں اللہ نے دی تھی اس کا انکار کر دیا، اس کی ناقدری کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کیا جائے گا جیسا کہ عام کافروں کے ساتھ دنیا میں کیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ کافروں کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں رہے گا،
بتائیے کیا فرق ہوا؟ جھوٹ بول دیا اس نے، چوری کر لی، بدکاری کر لی، اب یہ کیا ہو گیا؟ دنیا میں تو ٹھیک ہے کفران نعمت کیا ہوا ہے، لیکن آخرت میں وہ برابر مخلد فی النار ہے، وہ کبھی جہنم سے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں، اباضی فرقے میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ رب العالمین کے تمام صفات کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے تمام صفات کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ جیسے کہ مشبہہ کہتے ہیں کہ صفات مانیں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، کہ بھائی اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو ہمارے پاس بھی ہاتھ ہے، تو پھر ہم یہ سوچے پر مجبور ہوں گے کہ کیا اللہ کا بھی ہاتھ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہے؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی، اور مخلوق سے مشابہت منع کیا گیا، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو چونکہ مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے، تو مخلوق سے مشابہت اگر ہم مان لیتے ہیں تو اس سے تعدد الہ لازم آتا ہے، کہ ایک اللہ وہ ہے اور ایک اللہ یہ ہے، کہ ان کے اندر بھی ایسی عجیب صفات پائی جاتی ہے، تو تعدد الہ لازم آئے گا، اور جب تعدد الہ لازم آئے گا تو یہ کفر ہے، لہذا صفات کا انکار۔ ٹھیک ہے، تو خود ہی ایک اصول گڑھتے ہیں اور اسی اصول پر ایک اصل الاصول کو رد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے انہی اباضی گروہ میں ایک گروہ ایسا ہے جو کلی طور سے تو صفات کا انکار نہیں کرتا، لیکن ان صفات کو ذات سے جوڑ دیتا۔ ہم کیا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ ذاتی نام ہے اور کچھ اللہ کا صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صفاتی نام وہ ہے کہ بعض ایسی صفت اللہ کی ہے جو اللہ میں بھی پائی جاتی ہے اور اللہ کے مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے سمیع ہے لیکن سمیع لذات ہی ہے، اللہ بصیر ہے لیکن بصیر لذات ہی ہے، اللہ قدیر ہے لیکن قدیر لذات ہی ہے، اللہ کے ذات کے ساتھ، یعنی وہ صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو انہوں انکار تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ صفات ان کے نزدیک عین ذات ہے، سمیع اللہ ہی ہے، تو وہ ذات کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین کے صفات میں خاص طور سے استویٰ علی العرش سے متعلق جو عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا، کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، کیسے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ان کے یہاں یہ ہے کہ جو صوفیہ کا عقیدہ ہے، کیا ہے عقیدہ؟ عقید حلول کا، عقیدۃ الشہود کا عقیدہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں مقید نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک مکان میں محدود ہے، سمجھے نا؟ تو یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے، لہذا اللہ رب العالمین کے شان کے لائق یہ ہے کہ اللہ کو غیر محدود مانا جائے اور یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے صوفیوں کا، جس کو حلولیہ کہا جاتا ہے، یعنی عقیدۃ الحلول، حلول والا عقیدہ جو لوگ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر مکان میں ہے، ہر جگہ ہے، انہوں نے یہ مانا، ان کے ہمنما ہیں، اور اسی طرح سے جو آیتیں استوا سے متعلق ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں استوا علی العرش کا معنی ہے استوا امرہ و قدرتہ فوق خلقہ، استوا امرہ و قدرتہ علی فوق خلقہ۔ استوا علی العرش کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ کا حکم اس کے مخلوق کے اوپر حاوی ہے۔ تو قرآن کے الفاظ کی
انہوں نے تعویل کر دی، اور جو ہے استوا علی العرش کے باب میں جو صوفیہ کا عقیدہ ہے یا غالی قسم کے جہمیہ والا جو عقیدہ ہے جہم بن صفوان کے ہم نواؤں کا، وہی عقیدہ اباضی فرقے کا بھی ہے۔ اسی طرح سے آخرت میں اللہ کی رؤیت ہوگی، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رؤیت کی اجازت مانگی تھی، لیکن جواب کیا ملا؟ لن ترانی۔ اس دنیا میں دنیا کو دیکھنے کے لیے جو نگاہیں ہیں، اس نگاہ سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے اور نہیں دیکھ سکے۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مومن اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جیسے تم چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور ہر کوئی جہاں کہیں رہے وہ چاند کا دیدار کرتا ہے، دیکھ لیتا ہے، ایسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے اباضی فرقے کا، خوارج کا۔ یہ کہتے ہیں جیسے کہ معتزلہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ویسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لا تدرکہ الابصار، اور اسی طرح سے قرآن میں جو ہے لن ترانی، ان الفاظ کو یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں بھی نہیں دیکھ سکتے اور آخرت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو عقیدہ ان کا ہے، معتزلہ کا ہے، وہی عقیدہ جو ہے ان لوگوں کا بھی ہے، خارجی فرقے کا، کہ یہ بھی آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے دیدار کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عقیدہ خلق قرآن اللہ کا کلام ہے یا قرآن مخلوق ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے خلق قرآن کے قائل ہیں۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے کلام کو بھی کیا مانتے ہیں؟ مخلوق مانتے ہیں۔ اللہ خالق ہے اور اللہ کا جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اباضیہ کا ایک گروہ عذاب قبر کا بھی منکر ہے، اور عذاب قبر سے متعلق جتنے بھی دلائل آئے ہوئے ہیں ان کی تعویل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اباضیہ میزان اور پل صراط کے بھی منکر ہیں۔ اسی طرح سے اکثر خوارج تقیہ کے جواز کے قائل ہیں، جو رافضیوں کا عقیدہ ہے، تقیہ کرنا، چھپانا، ظاہر کچھ کرنا اور باطن میں کچھ رکھنا، تو تقیہ کے بھی قائل ہیں۔ اسی طرح سے اباضیہ جو فرقہ ہے، ان میں بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے انہوں نے جو لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کو یہ لوگ اہل الاستقامہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بتائیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل الاستقامہ ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، مومنین کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے جنگ کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا، وہ لوگ اہل الاستقامہ ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں، اور ایک کتاب ہے کشف الغمہ کر کے،
اس کتاب میں باقاعدہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے برات کا اظہار کیا، اور بہت ساری گالیاں بھی ان کے جانب منسوب ہیں اس کتاب کے اندر۔ اسی طرح سے انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ تو یہ خوارج کا ایک فرقہ جس کی ابتدا پہلی صدی کے اخیر میں ہوئی ہے، جس کا بانی عبداللہ بن عباس المری ہے، یہ اس کے متبعین ہیں اور ان کے ماننے والوں کو اباضی کہا جاتا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور یہ کیا ہیں؟ اصلاً خارجی ہیں۔ یہ افریقہ، بصرہ، ایران کے کچھ علاقے میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ پھر آگے اور دیگر فرقوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔